الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور اس کے رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ہم عقیدہ واسطیہ میں بالکل آخری اسباق پڑھ رہے ہیں، جس میں بھی قیامت کے اور آخرت کے دن ہونے والے جو احوال ہیں، ان احوال کی تفصیلات واقفیت حاصل کر رہے ہیں. قیامت کا دن برحق دن ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے قبل انسان کی موت ہے. انسان کی موت سے ہی قیامت صغریٰ قائم ہو جاتی ہے. تو انسان کی موت سے ہی اس کی آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے. من مات فقد قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی قیامت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے اس کے احوال شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے جو ایام ہیں، یعنی قیامت کے احوال، اس کی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں احادیث میں. اللہ عز و جل نے بھی قرآن کریم میں اس کی تفصیلات ذکر فرمائی ہیں. لہٰذا ایک مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اس زندگی کے لیے انسان کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے. آخرت کے دن انسان کو سکون اور راحت حاصل ہو سکے. عقیدہ اور ایمان یہ بہت ہی اہم ہے ایک مسلمان کے لیے. اس کی حفاظت ہر چیز سے اہم ہے. ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہونا چاہیے، اسلام نے اس کی تفصیلات بیان کی ہے کہ کس طرح سے اس کا عقیدہ ہو، کیسے وہ عقیدہ رکھے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر اور دیگر احوال آخرت پر. اس طرح ایک مسلمان کا بھی عقیدہ ہونا ضروری ہے. آج مسلمانوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے عقائد بہت بگڑ چکے ہیں، ان کے عقائد میں بہت کمی آ چکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، جس کے اندر ذرا برابر بھی کمی بیشی نہ کرے. اب مسلمان اپنے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت میں بہت ہی کوتاہ نظر آ رہے ہیں. وہ دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچنا پسند کر رہے ہیں، جبکہ یہ یہود و نصارہ کی صفت ہے، یہ کفار کی
صفت ہے اور ان کا طریقہ ہے۔ مسلمان کے لیے اپنا دین، اپنا ایمان سب سے اہم ہے، سب سے عزیز ہے۔ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، گرچہ کہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے، لیکن اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنی آخرت کی سلامتی کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرو۔ اور اس کے دین ایمان سب سے اہم ہے، سب سے عزیز ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اپنا دین مضبوط رکھیں، اور اس سلسلے میں اس عقیدے کی حفاظت کے لیے جو تدابیر ہیں ان تدابیر کو اپنائیں، ان تدابیر کو اختیار کریں، کیونکہ جب تک ہم عقیدے کی حفاظت کے سلسلے میں کوششیں نہیں کریں گے تو اپنے عقیدے کی حفاظت ہونا مشکل ہے۔ بہر کیف اس سلسلے میں ہم کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں یہ عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے اور اس کی حفاظت کیسی ہوتی ہے، اس سے ناواقف رہیں گے تو پھر اس کی حفاظت بھی مشکل ہوگی۔ اس کی حفاظت بھی، اس کا طریقہ، اس کی حفاظت کے طریقے سے ناواقف ہوں گے تو اس پر قائم رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کے علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، خصوصاً وہ علم جس کا تعلق ایمان اور عقیدے سے ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو اسباق پڑھے ہیں ان میں جو ابھی اسباق چل رہے ہیں یعنی آخرت کے دن کے متعلق، اس میں ہم جو کچھ پڑھے ہیں اس کا مراجعہ کریں گے تاکہ جو کچھ ہم پڑھے ہیں وہ ہمیں یاد رہے اور ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اور گزارش ہے آپ تمام سے کہ اپنا مائک آف کر لیں، اپنا مائک آف کر لیں۔ کچھ بیک گراؤنڈ کے ایسی آوازیں آ رہی ہیں جس میں پڑھانا مشکل ہو رہا ہے اور دوسروں کو سننا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اپنے مائک آن کر لیں، اگر کچھ سوال کریں تو اس کا جواب دیں آپ۔ جیسے توفیق صاحب، ان کا مائک آن ہے، اور کسی اور کا مائک آن ہے تو آف کر لے۔ تو بہرحال ہم جو آخرت کے دن ہونے والے جو احوال ہیں ان احوال کو ہم نے تفصیلی طور پر جاننے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے جو چیزیں ہوں گی جو قیامت کے دن واقع ہونے والی ہیں تو ان میں سے قبر ہے، اس سے پہلے انسان کی موت ہے، پھر اس کے بعد موت کے بعد قبر میں انسان کو جب دفنایا جائے گا تو وہاں پر بہت سے یعنی اچھے اور برے قسم کے لوگ آئیں گے، تو دو طریقے سے وہاں پر استقبال کیا جائے گا۔ ایک مومن ہے تو مومنوں کے ساتھ رحم کیا جائے گا اور ان پر انعامات اور اکرامات کی بارشیں ہوں گی، اور وہ ایسے تمام مصائب و مشکلات سے محفوظ رہیں گے۔ جیسے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے اور فتنہ قبر سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہیں گے، اور ان پر انعامات اور اکرامات کی بارشیں ہوں گی، سکون اور اطمینان کی
وہ نیند سوئیں گے۔ لیکن جو کفار ہے، جو مشرکین ہیں، وہ پریشان ہوں گے۔ جو منافقین ہیں، جب ان سے سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون تھے، تمہارا دین اسلام کیا ہے، تو ان سوالات کے جوابات تو نہیں دے پائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ تو اس وقت لوہے کے ہتھوڑوں سے پیٹا جائے گا، مارا جائے گا، اس کو سوائے انسان کی اس کی چیخ و پکار کو ہر مخلوق سنے گی، اور اس کے بعد پھر ان کے عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر قیامت قائم ہوگی، تو قیامت کے دن روحوں کو جسموں کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے روحیں ان کے جسموں میں لوٹ آئیں گی، جس کی بے شمار دلائل ہیں قرآن و سنت سے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرا جو مرحلہ ہوگا کہ فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا، قبروں سے اٹھیں گے ننگے پاؤں ننگے بدن، بغیر ختنہ کیے ہوئے، ایسی حالت میں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، نہ کوئی کپڑا، نہ کوئی اور چیز ان کے جسموں کو ڈھانک رہی ہوگی، بالکل بے لباس ہوں گے، اور کوئی جو دنیا میں انہوں نے کچھ کمایا تھا وہ کوئی چیز ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو یہ اہل ایمان وہاں پر بھی محفوظ رہیں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے، لیکن یہ کفار و مشرکین وہاں پر حیران و پریشان ہوں گے۔ لیکن اس میدان محشر کا جو عالم ہوگا وہ حساب و کتاب سے پہلے بڑا ہی بھیانک ہوگا، خطرناک ہوگا۔ اللہ عز و جل اپنے ان بندوں پر جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تو وہ اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن جو کفار مشرکین ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، وہ لوگ بڑی سختی میں رہیں گے، بہت ہی مشکل حالت میں رہیں گے۔ تو تیسری چیز، جب وہاں پر کفار و مشرکین جب اٹھائے جائیں گے، سب اٹھائے جائیں گے، تو کفار و مشرکین بہت ہی حیران و پریشان ہوں گے، کیونکہ سورج وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ ہر ایک کے قریب ہو جائے گا، جیسے کہ ایک میل کی مسافت، یا جو سرمے دانی میں ہونے والی جو لکڑی ہوتی ہے، یا اتنی چھوٹی سی جو لکڑی تو مکھیلہ میں ہوتی ہے، تو اتنی جو ہے مسافت کے وہ قریبی ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو لوگ ہوں گے جو نافرمان ہوں گے، تو ان کے حساب سے وہ پسینے میں شرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اہل ایمان اس سورج کی تپش سے محفوظ رہیں گے، جن میں سے 7 لوگ، ایک حدیث میں جو 7 صفات کے حاملین افراد کا تذکرہ ہوا ایک حدیث میں، کہ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو اس میں ایک انصاف پسند عادل بادشاہ ہے، اور ایک ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں گزاری ہے، اور تیسرا وہ شخص جس کا تعلق مسجد سے رہتا تھا، مساجد سے اس کا تعلق رہتا تھا، اور چوتھا وہ
انسان یا وہ دو بندے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے تھے اور اللہ کے خاطر ہی ایک دوسرے سے الگ ہوتے تھے، یعنی دین کی بنیاد پر دوستی ہوتی تھی یا دشمنی۔ اور پانچویں وہ عورت جو جس کو ایک منٹ جی، تو بات ہماری رکی ہوئی تھی۔ تو پانچواں وہ شخص جس کو ایک مالدار اور حسن جمال والی عورت نے برائی کی طرف آمادہ کیا، لیکن وہ اللہ کے خوف سے اس کے بلاوے کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسا آدمی بھی ہے۔ اور چھٹواں وہ ایسا صفت رکھنے والا انسان جو صدقہ و خیرات کرتا تھا لیکن چھپا کر کرتا تھا، تو ایسا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اتنا چھپا کر کرتا تھا کہ اس کے سیدھے ہاتھ سے خرچ کرنے پر اس کے بائیں ہاتھ کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا تھا۔ اور آخر میں ایسا صفت رکھنے والا انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو لیا کرتا تھا، اللہ عز و جل کو یاد کر کے روتا تھا، تو ایسا انسان بھی وہ مصیبت اور پریشانی سے قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اس کے بعد جو لوگ مشکل اور پریشانی میں ہوں گے تو وہ لوگ یعنی گنہگار لوگ ہوں گے۔ تو چوتھی چیز جو قیامت میں جو ہوگی، اس کا یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَيُلْجِمْهُمُ الْعَرَقُ، یعنی پسینہ ان کے منہ تک لگام دے رہا ہوگا، یعنی بالکل وہ مصیبت اور پریشانی میں ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کے منہ تک، کسی کے کمر تک، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا اور وہ بڑے بڑے ہی پریشان ہوں گے۔ اور پانچویں چیز اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ ہے کہ فَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ فَتُوزَنُ بِهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ، کہ میزان قائم کیے جائیں گے اور اس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جس کا پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں کا تو جنت میں ہوگا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور ساتویں چیز جو مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے آخرت کے دن پر ایمان لانے کے بارے میں، وہ ہے وَتُنْشَرُ الدَّوَابِينَ، یعنی وہ رجسٹرز جس میں انسان کے اعمال نامے لکھے گئے ہیں، انسان جو اچھے برے اعمال کرتا تھا، وہ صحائف اعمال جس کو فرشتے جو بنی آدم پر جو نگران ہیں اس کو لکھتے ہیں، تو وہ انسان کے قیامت کے دن حوالے کیے جائیں گے، تو ہر انسان کے گلے میں وہ لٹکا دیے جائیں گے اور وہ خود اپنے آپ اس کو پڑھ لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، ہم ڈال دیں گے، اور قیامت کے دن ایک کتاب اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے اور اس کو اس کے حوالے کر دیں گے اور کہیں گے کہ تو خود اپنا یہ نامہ اعمال پڑھ لے اور آج تیرا حساب تو خود ہی کر لے گا، تجھے کافی ہے اپنا حساب کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو مومن ہوگا تو وہ اس کو سیدھے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو بڑا ہی خوش ہوگا، اور جو
گنہگار ہوگا تو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں یا اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا. اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، اور یہ علامت ہوگی کہ وہ جہنمی ہے، وہ نافرمان ہے. اور ساتویں چیز مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آخرت کے دن پر ایمان لانے کے متعلق جو بیان کیا وہ ہے وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ، اللہ عز و جل بندوں کے اعمال کا محاسبہ کرے گا، اور بندوں کے اعمال میں اللہ عز و جل حساب لے گا، اور وہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، اور اللہ عز و جل کچھ بندوں کو جن میں اپنے فضل اور احسان سے بغیر حساب و کتاب کے بھی جنت میں داخل کرے گا، اور بہت سوں کو حساب لے گا اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا. یہاں تک کہ اتنا یعنی انصاف پسند حساب لیا جائے گا کہ جانوروں کو بھی اس میں چھوڑا نہیں جائے گا. جو جانور ہے وہ ان سے بھی قصاص ہوگا، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مار کر ظلم کیا تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا. وَأَمَّا الْقِصَاصُ فيشمل البهائم لأنه ثبت عن النبي صلى عليه الصلاة والسلام أنه يختص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. تو سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کے لیے بھی قصاص لیا جائے گا. یہ قصاص ہے، یہ حساب نہیں ہے. جو حساب انسانوں سے اور جنات سے ہوگا، لیکن جو جانور ہیں ان سے حساب نہیں بلکہ قصاص لیا جائے گا، جس پر نہ کوئی سزا ہوگی نہ کوئی اچھا بدلہ ہوگا. ہاں، جو انسان ہے، انسان سے حساب لیا جائے گا اچھے برے اعمال کا، تو ان کے اچھے اعمال پر ان کو جنت دی جائے گی، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل ہوگی. اور جو گنہگار ہوگا تو پھر اس کے لیے اس کو سزا دی جائے گی. پھر اللہ عز و جل اپنے مومن بندوں کا جو حساب لے گا تو وہ ان کو قریب کرے گا، ان کے گناہوں کو ان کے سامنے پیش کرے گا. بندے اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے. اللہ فرمائے گا کہ آج میں نے اس کو چھپا دیا ہے جسے دنیا میں تیرے لیے چھپا دیا تھا، لوگوں سے تیرے اعمال کو چھپائے رکھا تھا، لہٰذا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج میں تیرے اس گناہ کو بھی معاف کر رہا ہوں ہمیشہ کے لیے. تو یہ اللہ عز و جل کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ عز و جل جانتے ہوئے بھی کسی کو نہیں دکھاتا ہے، کسی کو نہیں سناتا ہے. اگر اس طرح لوگوں کے سامنے فوراً گناہ انسان کے ظاہر ہو جاتے تو پھر انسان کی ذلت و رسوائی ہوتی، کوئی اس سے بچ نہیں پاتا الا من رحم اللہ، الا من رحم اللہ. ہاں، جس پر اللہ تعالی رحم کرے. اور کچھ کفار و مشرکین ہیں ان کا حساب کتاب ہی نہیں لیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کے اچھے برے اعمال نہیں تولے جائیں گے، بلکہ ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کے اعمال کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. وہ اس کا اقرار کریں گی کہ ہاں ان کے اعمال جو انہوں نے کیے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے انہیں سزا دی جائے گی. اور 8ویں چیز جو مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہے وہ ہے جو قیامت کی دن ہوگی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، جہاں پر مومن ایمان والے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض کوثر سے پانی پئیں گے. اور جو پانی پئیں گے، جو نہر جو جنت سے جو نہر نکلے گی، تو انسان کو وہاں پر کبھی اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے حوض ہوگا جو سب سے بڑا ہوگا، اور دیگر انبیاء کے بھی جو ہے حوض ہوں گے
وہ ان کے امتیوں کو پلائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر کا حوض کوثر نصیب کیا جائے گا، اور یہ مقام محمود ہے۔ اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کے متعلق یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کا جو پانی ہوگا سفید، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس کی کیفیت یہ بھی ہے کہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور اس کی خوشبو کے بارے میں فرمایا کہ اطیب من ریح المسک، اور مسک خوشبودار چیز سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اور اس کے برتنوں کے متعلق فرمایا کہ آنیتہ عدد نجوم السماء، اس کے برتن آسمانوں کے ستاروں کے مانند ہوں گے۔ اور اس حوض کوثر کے بارے میں فرمایا تھا کہ من یشرب منہ شربتا لا یظمأ بعدها ابدا، جو اس حوض کوثر کا ایک گھونٹ بھی پی لے گا تو کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کی مسافت یہ ہے کہ طولہ شہر وعرضہ شہر، اس کی لمبائی بھی 1 مہینے کی مسافت کی اور چوڑائی بھی 1 مہینے کی مسافت کی ہے۔ اور جو 9ویں چیز مؤلف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانے کے متعلق، وہ ہے پلسرات۔ پلسرات پہ سے گزرنا ہے، اس پر بھی مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ والصراط منصوب علی متن جہنم وهو الجسر الذي بین الجنة والنار، وہ پلسرات جو جہنم کی اوپر نصب کیا گیا ہوگا، اور وہ جو جنت اور جہنم کے درمیان، وهو الجسر الذي بین الجنة والنار، جو جہنم پر ہوگا اور اس پر سے پار کر کے جنت میں داخل ہونا ہوگا۔ تو یہاں پر جو گزرنے والوں کی کیفیات مختلف ہوں گی ان کے اپنے اعمال کے مطابق، جیسے کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمر علیہ الناس علی قدر اعمالہم، لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے اس پر سے گزریں گے۔ فمنہم من یمر کلمح البصر، کوئی تو اتنا تیزی سے گزر جائے گا جیسے آنکھ کھول کر بند کرتے ہیں، پلک جو جھپکتے ہیں، تو اتنے کم وقت میں وہ تیزی سے گزر جائے گا۔ یہ مقربین ہیں، اللہ تعالیٰ کے سابقین اولین ہیں، اللہم اجعلنا منہم۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بجلی کی طرح گزریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو تیز آندھی کی طرح گزریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو تیز رفتار گھوڑا جو تیزی سے گزرتا ہے، جو بڑی تیزی سے کل فرس الجواد، تو اس طرح اتنی تیزی سے گزریں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں جیسے اونٹ کی چال چلتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ دوڑتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ چلتے ہوئے، اور کچھ رینگتے ہوئے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو جا رہے ہوں گے، لیکن جہنم کے جو اطراف میں جو کانٹے ہیں، جو جہنم کے اطراف میں جو ان کو اچک لیں گی، اچک کر ان کو جہنم میں پھینک دیں گی، والعیاذ باللہ، اللہ عز و جل کے ہم پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو یہ جہنم میں وہ جہنمی داخل کر دیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ان کو کفار کی طرح عذاب نہیں دیا جائے گا، یعنی جو مومن ہوں گے، جو عصات، تو اہل النار، جو مومنوں میں سے جو گنہگار ہیں، ان کو ڈالا جائے گا۔ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ النَّارَ الَّتِي يُلْقَى فِيهَا الْعُصَاةُ هِيَ النَّارُ الَّتِي يُلْقَى فِيهَا الْكُفَّارُ لَكِنَّهَا لَا تَكُونُ بِالْعَذَابِ كَعَذَابِ الْكُفَّارِ بل قال بعض العلماء إنها تكون بردا وسلاما عليهم كما كانت النار بردا وسلاما على إبراهيم، اچھا، وأنها تكون حارة مولمة لكنها ليست كحرارتها بالنسبة للكافرين، چونکہ جو مسلمان جو گنہگار ہیں ان کو یہ جو پلسرات پہ سے ان کا گزر ہوگا تو اچک لیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن کافروں کی طرح ان کو سخت عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن عذاب تو ہوگا تکلیف دہ، لیکن اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا کافروں کو عذاب دیا جائے گا۔ ثم ان اعضاء السجود لا تمسها النار، پھر جہاں وہ سجدے کی جو ان کے اعضاء تھے، جیسے پیشانی، ہاتھ، پیر،
اور یہ سب چیزیں اس کو آگ نہیں چھوئے گی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس سلسلے میں، جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، تو پیشانی، جبہہ، الانف، ناک، والکفان، ہتھیلیاں، اور رکبان، اور اطراف القدمین، گھٹنے اور پیروں کے اطراف کے حصے۔ تو آگ میں اگر ایک مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے داخل کیا جائے گا، تب بھی یہ سجدے کے جو نشانات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ اس کو آگ تکلیف نہیں دے گی، نہیں چھوئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو جہنم کے اوپر جو پل ہوگا، پل صراط ہوگا، جسر ہوگا، جس پر جو مومن گزر جائیں گے تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فمن مر علی الصراط دخل الجنہ، چونکہ وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ فَإِذَا عَبَّرُوا عَلَيْهِ وُقِفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ۔ اب یہاں پر جنت میں داخل ہونے سے پہلے بھی ایک قنطرہ ہوگی، وہاں پر روک لیا جائے گا۔ جب پل صراط پہ سے گزر جائیں گے تو جنت میں داخلے سے پہلے قنطرہ پر، وہ بھی ایک چھوٹا سا جسر ہے، پل ہے، جو وہو والجسر فی الاصل ممر علی الماء من نہر ونحوه۔ اور جسر جو کہتے ہیں، جیسے کہ ایک نہر گزر رہی ہے، تو نہر کے اوپر ادھر ادھر راستہ جو کاٹا ہوا ہے جو نہر، تو یہاں سے وہاں راستے کو کنیکٹ کرنے کے لیے جو چھوٹا سا جو پل بناتے ہیں، تو اس کو قنطرہ کہتے ہیں، جسر کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو جسر کہتے ہیں، لیکن قنطرہ جو وہاں پر ہوگا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہ وہی جسر ہے جو جہنم کے اوپر ڈالا جائے گا، یا پھر یہ الگ ہوگا؟ تو والصواب في هذا أن نقول الله أعلم وليس يعنينا شأنها، لكن الذي يعنينا أن الناس يوقفون عليها۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی، لیکن بس اتنا ہم کو پتہ ہے کہ لوگ وہ پل صراط پہ سے پار کرنے کے بعد پھر روک لیے جائیں گے قنطرہ پر، اتنا ہمیں علم ہے۔ اور وہاں پر روک کر فیختص لبعضهم من بعض، ایک دوسرے کا جو دنیا میں جو کچھ رہا سہا بدلہ ہے وہ ایک دوسرے کو دے دیا جائے گا، یعنی بالکل مکمل انصاف کر دیا جائے گا۔ اور یہ بدلہ وہ بدلہ نہیں ہے جو قیامت کے میدان میں جو ہوگا، چونکہ یہ اس سے الگ ہٹ کر ہے، خاص ہے۔ یہ یہاں پر اس لیے ان کو روک لیا جائے گا کہ جو دل میں جو حسد، بغض، کینہ جو رہ گیا ہے لوگوں کے، تو اس کو بھی پاک صاف کر دیا جائے گا، تاکہ مکمل پاکی اور صفائی کے ساتھ یہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور جنت میں داخل ہونے کے بعد ایسی کوئی چیز دلوں میں نہ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سلسلے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ہم جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ کپٹ ہے اس کو نکال کر ان بھائی بھائی بنا دیں گے، اور وہ جنت میں جو تختوں پر ایک دوسرے کے بالمقابل بیٹھیں گے۔ تو اللہ عز و جل نے اس طرح بیان فرمایا۔ اور فَإِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، اور اس کے بعد جب قنطرہ پر ان کا جو بدلہ تھا رہا سہا وہ ہو جائے گا، تو پھر وہاں پر ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی، جیسے کہ صحیح بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے۔ فَإِذَا أُذِنَ لَهُمْ فِي الدُّخُولِ فَلَا يَجِدُونَ الْبَابَ مَفْتُوحًا۔ ہاں، اب جب جنت میں تو داخلے کی اجازت مل جائے گی، لیکن جب جنت کے پاس جائیں گے داخل ہونے کے لیے تو دروازہ کھلا ہوا نہ پائیں گے۔ وَلَكِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَشْفَعُ إِلَى اللَّهِ فِي أَن يُفْتَحَ لَهُمْ بَابُ الْجَنَّةِ۔ اب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے، جیسے کہ اب آگے وہی بحث آ رہی ہے شفاعت کی، تو اس میں مختلف شفاعتیں ہیں۔
جن میں سے ایک شفاعت یہ بھی ہے کہ اہل جنت کے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کی شفاعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو یہاں تک ہم آخرت کا دین پر ایمان رکھنے کے متعلق تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ یہ مکمل خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے دوبارہ یہ بات رکھی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو سبق ہے ہمارے پاس وہ ہے وَأَوَّلُ مَن يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے جب جنت میں پہنچنے کے بعد جنت کا دروازے کھولنے کا جو مطالبہ کریں گے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے آپ ہی اس میں داخل ہوں گے۔ اول من يدخل الجنہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی لوگوں کے لیے سفارشیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، انا اول شفیع فی الجنت وفی لفظ انا اول من یقرع باب الجنہ، کہ میں جنت میں سب سے پہلے سفارش کروں گا جنت میں داخلے کے لیے، اور ایک دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ سب سے پہلا میں ہی وہ انسان ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آتی باب الجنت یوم القیامہ، میں جنت میں آؤں گا قیامت کے دن، آتی باب الجنت یوم القیامہ فاستفتح، اور میں سفارش کروں گا، فیقول دروازہ کھولنے کی، فیقول الخازن من انت، تو خازن کہیں گے کہ تم کون ہو؟ تو میں کہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر کہے گا فرشتہ کہ بک امرت لا افتح لاحد من قبلک، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے لیے کھولوں اور آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ دروازہ نہ کھولوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ عز و جل کی یہ نعمت ہے کہ آپ ہی پہلے سفارش کریں گے قیامت کے دن بھی، جو عرصات القیامہ میں، تاکہ لوگ جو تکلیف ہے، جو غم اور پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور تاکہ ان کا حساب و کتاب لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سفارش کریں گے، اور دوسری سفارش ہوگی جو جنت میں داخلے کے لیے، جو دروازہ کھولنے کے لیے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سفارشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، جیسے کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، جب وہ جو جنتی ہوں گے ان کو جمع کیا جائے گا اور جنت کے پاس وہ آئیں گے، تو پھر ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور وہاں پر یعنی یہی مطلب ہے وفتحت ابوابها کا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد وہ دروازہ کھولا جائے گا۔ وہ الشفاعہ، رہے جو گنہگار لوگ ہیں تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا، تو وہاں پر جو گنہگار ہیں جب وہ آئیں گے دروازہ جنت کے پاس کھولنے کے لیے، تو کہا جائے گا کہ اب تمہارے لیے یہاں راستہ نہیں ہے، تمہارا راستہ جہنم کا ہے، تو وہاں پر ان کو پہنچا دیا جائے گا۔ اور کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، تمہیں دین کی تعلیم نہیں بتلائے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے، لیکن ہماری ہی یہ گمراہی تھی کہ ہم نے رسولوں کی بات کو نہ مانا، بلکہ ان کی بات کا ہم نے مذاق اڑایا اور ان کی بات پر ہم نے یقین نہیں کیا۔
لہٰذا اس کی وجہ سے آج ہم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بہرکیف وہ لوگ ان کو یعنی بڑے رسوا کن طریقے سے وہاں سے بھگا کر نکال کر جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد کون سی امت جنت میں داخل ہوگی؟ سب سے پہلے یہ ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ تو یہ ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور اس کے بعد دیگر امتیں داخل ہوں گے۔ من اول من يدخل الجنة من الامم وما الدلیل علی ذلك، سوال ہے کہ امتوں میں سے سب سے پہلی کون سی امت ہے جو جنت میں داخل ہوگی، اور اس پر دلیل بھی کیا ہے دیجیے۔ تو جواب ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن السابقون الاولون یوم القیامہ، ہم ہی قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا واوتیناہ من بعدہم، اس کے بعد یعنی وہ لوگ جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی یعنی نصارہ، اور اس کے بعد جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود وغیرہ۔ اور دوسری روایت میں مسلم کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم تو دنیا میں سب سے بعد میں بھیجے گئے، سب سے آخر میں بھیجے گئے، لیکن قیامت کے دن ہم کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اور ہم ہی وہ ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد جب جنت میں اہل ایمان کا داخلہ ہوگا تو اس کے بعد یہ سبق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشات شروع ہوں گی، اور شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتوں میں مختلف قسم کی شفاعتیں ہیں۔ تو پہلے ہمیں دیکھیں سوال کہ ما ہی الشفاعہ، سوال نمبر 228 میں یہاں پر کہ شفاعت کیا ہے، وما المثبتۃ منہا وما شروطہا وما المنفیہ، اس میں کون سی شفاعتیں ثابت ہیں اور اس کی کیا شرطیں ہیں، اور کون سی شفاعتیں ثابت نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں لغت میں الوسیلۃ والطلب، وسیلہ مانگنا، طلب کرنا۔ جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں کا وسیلہ واسطہ لے کر یہ کام کر لیں گے، ان کی بات فلاں آفیسر کے پاس، فلاں منسٹر کے پاس چلتی ہے، وہ ان کے دوست ہیں، ان کے قریبی ہیں، تو ان کا واسطہ وسیلہ لے کر ہم جنت میں ہم ان کے آفس میں یا ان کے قریب پہنچ جائیں گے اور اپنا کام کرا لیں گے۔ تو واسطہ وسیلہ یہ اس کا معنی ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ بِأَنَّهَا سُؤَالُ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ، کہ دوسرے کے لیے، کسی دوسرے کے لیے خیر کا سوال کرنا، کسی دوسرے کے حق میں اس کے سامنے اس کے دوسرے کی بھلائی کے لیے کچھ مانگنا، یہ شفاعت ہے۔ اور یہ بھی اس کا معنی کیا گیا کہ یہ سؤال فی التجاوز عن الذنوب والجزاء، کہ قیامت کے دن گناہوں اور گناہوں پر اس کا بدلے کے متعلق یعنی اس کو معاف کرنے کے متعلق سوال کرنا، یہ بھی شفاعت کا معنی ہے۔ اور شفاعت ایک شفاعت ہے ثابت ہے، اور ایک شفاعت ہے ثابت نہیں ہے۔ وہ الشفاعت المثبتہ، ثابت شدہ شفاعت یہ ہے، ہی التی اثبتها اللہ تعالی لأہل الاخلاص،
وہ شفاعت ہے جس کو اللہ عز و جل نے اخلاص والے بندوں کے لیے ثابت کیا ہے، اور اس کی شرطیں ہیں، اور وہ دو ہیں، اس کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے جس کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، جیسے سورہ نجم کی آیات میں وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور کتنے ہی آسمانوں میں فرشتے ایسے ہیں جن کی سفارش انسانوں کو فائدہ نہیں دے گی مگر یہ کہ اللہ کی اجازت دینے کے بعد، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہے، ویرضا اور جس سے وہ راضی ہو، اور جس سے وہ راضی ہو جائے، تو اس کے لیے تو یہ دو شرطیں یہاں پر ہے، لمن یشاء من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضا، اور جس کے لیے اللہ تعالی چاہے اور جس سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالی کی اجازت، تو یہ شرطیں ہیں۔ اور منفی شفاعت کیا ہے؟ جس کی شریعت میں جو ہے نفی وارد ہے، وہ ہے ہی التی تطلب من غیر اللہ او بغیر اذنہ او لأہل الشرک، یہ ایسی سفارش ہے جس کی اسلام نے نفی کی ہے، وہ ہے غیر اللہ سے مطالبہ کرنا، ایسی چیزوں کا جس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے نہیں سکتا، او بغیر اذنہ، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی فلاں بزرگ فلاں ولی یہ سفارش کرا کر اللہ تعالیٰ سے یعنی چھڑا کر ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا دیں گے، تو یہ منفی سفارش ہے۔ تو یا پھر اہل شرک کے لیے سفارش کی نفی کی گئی ہے، یعنی جو مشرک ہیں تو ان کے لیے کسی کی سفارش قابل قبول نہیں رہے گی، ان کو کسی بھی حالت میں معاف نہیں کیا جائے گا، جو مشرک ہیں ان کے لیے۔ تو یہ اللہ عز و جل نے یہ تفصیلات قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں، جیسے کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اے ایمان والو تم خرچ کرو اس سے قبل کہ ایسا دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہے، اور نہ ہی کوئی دوستی ہے، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، تو لہٰذا تم اس دن کے آنے سے پہلے تم دنیا میں اچھے اعمال کر کے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے اپنی نجات کا سودا کر لو۔ تو یہ اللہ عز و جل نے بیان فرمایا۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ وہاں پر کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی، کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر سفارش کس کی نہیں ہوگی؟ جو اس کے حق میں نہیں ہوگی، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، تو ان کے حق میں سفارش نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جو اہل ایمان ہے ان کے حق میں سفارش ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک سوال ہے ما اقسام الشفاعت المثبتة الخاصة بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم والعامة له ولغيره من الملائكة والنبيين والمرسلين والمؤمنين، کہ وہ ثابت شدہ جو سفارش ہیں جس کا تعلق خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے علاوہ تمام فرشتوں، نبیوں، رسولوں اور مومنوں کے لیے ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، اس کی تفصیلات بیان کرے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے یہاں پر کچھ اقسام ذکر کی ہیں، فرمایا کہ اما الاقسام التي ذکرها شیخ الاسلام فی الواسطیۃ فثلاثہ استتان خاصتان بہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر انہوں نے 3 سفارشات کا ذکر کیا ہے
جن میں سے 2 کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے۔ پہلی جو چیز انہوں نے ذکر کی ہے، الاولی الشفاعۃ العظمی، وہی شفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل الموقف، کہ شفاعت عظمی ہے، جو شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے میدان محشر میں لوگوں کا حساب و کتاب لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ اور جب کہ ان سے پہلے جو امتی ہوں گے وہ لوگ دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے، جیسے آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، اور ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم بڑی مشکل میں ہیں، بڑی پریشانی میں ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے سفارش کر دیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو وہ کہیں گے کہ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے آج، یا پھر ہم آج سفارش نہیں کر سکتے، چونکہ آج اللہ عز و جل بڑے غصے میں ہیں اور ہم سے بھی کچھ ایسی خطائیں ہوئی ہیں، تو لہٰذا ہم وہ سفارشیں نہیں کر پائیں گے۔ پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تاکہ ان کا حساب و کتاب لیا جائے، ان کا حساب و کتاب لیا جائے۔ اس کے بعد یہی اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اسی کو مقام محمود کہتے ہیں، شفاعت کبریٰ یا شفاعت عظمیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، یہی مقام محمود ہے جس کا ذکر اللہ عز و جل نے بھی قرآن میں بیان فرمایا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچائے گا۔ اور مقام محمود کا ایک مطلب یہ بھی لیا گیا ہے، إِنَّهُ الْمَقَامُ الَّذِي يَقُومُهُ صلی اللہ علیہ وسلم لِلشَّفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلنَّاسِ لِيُرِيحَهُمْ رَبُّهُمْ مِمَّا هُمْ فِيهِ۔ مقام محمود کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ بڑی شفاعت لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے ہوگی، جبکہ لوگ پریشانی کے عالم میں، مصیبت میں ہوں گے، تاکہ ان کا رب ان کی ان مصیبتوں سے انہیں آرام پہنچائے۔ تو یہ جو سفارش ہے اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یا پھر اسے مقام محمود سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ عز و جل حساب و کتاب لیں گے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں گے سالہ سال تک، کئی سالوں تک سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی ایسی تعریفیں بتلائے گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ایسی ایسی چیزیں بتلائے گا۔ پھر اللہ عز و جل کہے گا کہ یا محمد ارفع راسک وسل تعطى واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگنا ہے، جو سوال کرنا ہے سوال کریے، سفارش کرنا ہے سفارش کریے، تمہاری ہر سفارش کو پوری کی جائے گی، تمہاری ہر مانگ کو پوری کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ میری یہ امت ہے، یہ لوگ ہیں جو مصیبت اور پریشانی میں قیامت کے اس میدان میں جمع ہیں، ان کو ان کا حساب کتاب لے تاکہ یہ مصیبت اور پریشانی سے نجات پائیں، کہ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کرنے کے بعد لوگوں کا حساب و کتاب لے گا۔ اور دوسری سفارش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، وہ ہے شفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الجنت ان یدخلوها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اہل جنت کے لیے ہوگی تاکہ وہ اس میں داخل ہو۔ ابھی اس کا تذکرہ ہوا کہ پل صراط پہ سے نکلنے کے بعد قنطرہ پر روک لی جائیں گے، پھر وہاں سے پاکی صفائی کے بعد گناہوں سے جو قصاص کے بعد جب جنت میں داخلے کی اجازت ہوگی تو پھر جنت کا دروازہ بند پائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دے۔ اور وَأَمَّا الْعَامَّةُ وَهِيَ الَّتِي لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَغَيْرِهِمْ،
اور اس کے علاوہ جو تیسری سفارش ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے لیے ہوگی، اسی طرح صدیقین اور دوسرے لوگ بھی اس کا حق رکھیں گے، یہ وہ سفارش ہے جس کا معتزلہ اور خوارج نے انکار کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا تاکہ وہ اس سے بچ جائیں۔ یعنی یہ سفارش کن کے حق میں ہوگی؟ وہ ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو لوگ یعنی گنہگار ہیں، اور تاکہ وہ سزا سے بچ جائیں۔ تو تیسری سفارش صدیقین یا شہداء یا صالحین، یہ سب یا فرشتے جو سفارش کریں گے ایسے ہی لوگوں کے متعلق کریں گے، جو یا پھر ان کے لیے ہوگی جو اس میں داخل ہو چکے ہوں گے اور ان کو جہنم سے نکال لیا جائے، تو ان کے لیے یہ سفارش کریں گے۔ لیکن اس سلسلے میں جہمیہ اور معتزلہ نے کہا کہ یہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی گناہ کبیرہ کی، جو مرتکب کبیرہ کی مغفرت نہیں ہوگی، سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے والعیاذ باللہ۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو یہی ایک سوال ہے، إلى كم انقسم الناس في إثبات الشفاعة وعدمها، مثبت اور منفی شفاعت کے متعلق، یا پھر جو ہے شفاعت کو ثابت کرنے کے متعلق لوگ کتنے گروہوں میں بڑھ گئے ہیں۔ شفاعت کے ثبوت کے لحاظ سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یہاں پر لوگوں کی تین گروپ ہو گئے ہیں، تین گروپ میں بڑھ گئے ہیں۔ الى ثلاثة اقسام طرفان ووسط، دو یعنی ایک دونوں کے گمراہ راستے ہیں اور ایک درمیانہ راستہ ہے جو صحیح ہے۔ تو ایک دو انتہاؤں کا راستہ ہے اور ایک وسطی راستہ ہے، اس میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ تو یہ خوارج اور معتزلہ ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ خوارج اور معتزلہ ایک قسم ہے جو انکار کرتے ہیں شفاعت کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش اہل کبائر کے حق میں نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ غلط ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے ان کے حق میں، اور دیگر فرشتے انبیاء صالحین بھی کریں گے، ان کی سفارش ہوگی۔ لیکن یہ لوگ انکار کرتے ہیں، خوارج اور معتزلہ، ان کا عقیدہ ہی یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ وہ کافر ہے اور جہنم میں قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ منزلتن بین المنزلتین ہے، وہ ابھی کافر نہیں ہوا ہے، لیکن آخر میں قیامت کے دن اس کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ لیکن اہل سنہ والجماعہ اس کے برخلاف کہتے ہیں کہ نہیں، مرتکب کبیرہ تحت المشیہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے، اس کے حق میں سفارش قبول کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ عدل کے مطابق اس کے گناہوں کے مطابق اس کو سزا دے۔ اور یہ رہی پہلی قسم لوگوں کی، اور دوسری قسم جس کو مشرکین نے ثابت کیا ہے، جیسے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ہمارے سفارشی ہیں اور ہم ان کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 18 میں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو درمیان ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ کا گروہ ہے، وہم اہل سنتی فاثبتوا الشفاعة بشروطها المتقدمہ، جو بعض شروط کے ساتھ اس سفارش کو حق سمجھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے اس کے حق میں جس سے وہ راضی ہو جائے، اور اس کے لیے جس کو سفارش کرنے کی اجازت دے۔ تو جو اہل اخلاص ہیں اللہ عز و جل ان کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ تو یہ سفارش کے متعلق کچھ سوالات ہیں، اور ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کہ کیا کوئی بغیر شفاعت کے جنت میں داخل ہو سکے گا؟ یہ ایک سوال ہے کہ بغیر سفارش کے کیا کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟
تو ہاں، بغیر سفارش کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جن پر اللہ عز و جل خصوصیت کے ساتھ اپنا فضل فرمائے گا۔ جو جہنم میں کچھ لوگ داخل ہو جائیں گے، داخل کر دیے جائیں گے، جل رہے ہوں گے، تو سب سے اخیر میں اللہ عز و جل اپنے فضل اور اس کی رحمت سے جنت میں ان کو داخل کر دے گا، اور ان کو اس سے نکالے گا جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو ان کو اس سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ جیسے صحیح حدیث میں ہے بخاری مسلم کی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث میں اللہ تعالی فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ شفعت الملائکۃ وشفع النبیون ولم يبق الا ارحم الراحمین فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اب یہاں پر فرشتوں کی شفاعت مکمل ہو چکی اور نبیوں کی سفارش ہو چکی، اب بس باقی رہا تو جو ارحم الراحمین ہے، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس کی سفارش باقی ہے۔ تو اللہ عز و جل ایک مٹھی بھر یعنی جہنم میں ڈال کر مٹھی بھر لوگوں کو نکالے گا، اور وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ بھی عمل نہیں کیا، لیکن وہ شرک سے باز رہے، وہ مومن تھے، لیکن انہوں نے ذرا برابر بھی عمل نہیں کیا، تو اپنے فضل سے ان کو بھی نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے۔ اہل دنیا میں جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کا کچھ حصہ بھی خالی بھی رہ جائے گا، پھر اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے وہ جنت کے لیے ایک قوم کو پیدا کرے گا، پھر ان کو جنت میں داخل کرے گا، جس سے جنت بھر جائے گی۔ جیسے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اتنی کشادہ ہے، عرضها السماوات والارض، آسمان و زمین کے برابر اس کی کشادگی ہے، تو اس کے لیے جنت ابھی بھری نہیں ہوگی، تو اللہ عز و جل قوم کو پھر پیدا کرے گا، پھر وہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ عز و جل جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے اور اس کے اختیار میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ تو یہاں تک سفارش کے متعلق جو ہم سبق پڑھے ہیں، یہاں تک عقیدے کا سبق ہم روکتے ہیں۔